السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مختصر سے وقت میں ایک مختصر سی نصیحت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اخرجہ البخاری. آج کی نشست میں علم کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. علم کا زمانہ ہے. علم کے زمانے میں مسلمان کہاں ہیں؟ ہم لوگ کہاں ہیں؟ میں چند چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں اور ہم یہ اپنے آپ سے سوال کریں کیا ہم ان چیزوں سے واقف ہیں کہ نہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں کیا ہیں؟ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. یہ کیا ہے؟ جانتے ہیں کہ نہیں اسے؟ کھایا تھوڑا سا کھایا ہوا سیب. یہ کیا چیز ہے؟ ایپل. ایپل ہے کیا؟ کھانے والا ایپل ہے؟ کمپنی کا لوگو ہے. الحمدللہ سب جانتے. کوئی ہے جو نہیں جانتا؟ ہاتھ کھڑا کر دے. سب جانتے ہیں. چلو الحمدللہ. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھی کمپنی ہے. یہ بھی سب جانتے ہیں. نہیں مجھے سچ جو نہیں جانتا بتا دے. اس میں حرج کیا ہے؟ سب جانتے ہیں. الحمدللہ. یہ کیا ہے؟ ایڈوب ریڈر ہے. الحمدللہ. یہ کیا ریڈ کرتا ہے؟ پی ڈی ایف. یہ بھی پتہ ہے. سب جانتے ہیں کیا ہے. اگر کوئی نہیں جانتا تو ہاتھ کھڑا کر دے. کوئی مسئلہ نہیں. یہ کیا ہے؟ واٹس ایپ. یہ تو بچہ بھی جانتے ہیں آج. اسے کون نہیں جانتا. یہ کیا ہے؟ اچھا ہے اور نیا نام ہے ویسے. فتنہ بک. فیس بک ہے جو آج فتنہ بن چکا ہے. یہ کیا ہے؟ سب مل کے ٹویٹر. یہ کیا ہے؟ ای میل نہیں ہے. اس طرح فرق بھی ہے. جی میل اور ای میل میں لوگو دے کے بتا سکتے ہیں کیا ہے. بڑی بات ہے. یہ کیا ہے؟ شکل سے روبوٹ لگتا ہے یار. یہ اینڈرائڈ کیسے ہو گیا؟ روبوٹ نہیں ہے یہ. چلیں انہوں نے کہا اینڈرائڈ, ہم نے کہا اینڈرائڈ, ہم نے بھی مان لیا. یہ کیا ہے؟ اسے بھی سب جانتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مکی ماؤس. دھیمی آواز میں کیوں کہا؟ زور سے کہے. مکی ماؤس. یہ تو بچے بھی جانتے ہیں کیا ہے. اگرچہ شکل صورت نہیں اس کی, ایک شیڈو ہے. چلیں یہ بھی جان لیا ہم نے. یہ کیا ہے؟ الیکٹرانک کمپنی ہے. یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایک کیا ہے یہ؟ پہلے پڑھو تو صحیح. کیا ہے یار؟ ای ایس پی این. اسپین نہیں ہے. ایک سب اسپین پڑھ لیں. غلط ہے. اگر میرے جیسا کچھ اسپین پڑھ لے اسے ہنسی نہیں آئے گی. کیا خیال ہے؟ نہیں پڑھ سکتے نا اسپین. اسے پڑھیں گے ای ایس پی این. الگ سے پڑھیں گے نا. چلو یہ بھی ہم جانتے ہیں. اب سینے پہ ہاتھ رکھیں. یہ کیا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ سورۃ الفلق. ہم میں سے کتنی ہیں جو سورۃ الفلق کی تفسیر جانتے ہیں؟ پوری تفسیر جانتے ہیں. میں پھر پوچھوں گا, پھر یہ نہ کہنا پھر پوچھ لیا. سچ بولنا. نہیں آتے کوئی مشکل نہیں ہے. سیکھنے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں نا. مکمل تفسیر. اچھا تفسیر نہیں آتی, مکمل ترجمہ آتا ہے. 2-4 یار اور ہاتھ بڑھا دیں یار. کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ مکمل آتا ہے. ابھی پوچھوں گا 2 لفظ نہیں آئیں گے. جسے آتا ہے وہ پوری سورت کا ترجمہ آتا ہے. اللہ المستعان. چلو پوری سورت ترجمہ نہیں آتا. ایک آیت کا تو آنا چاہیے نا. اس آیت کا ترجمہ آتا ہے. ہاتھ کھڑا کریں یا مجھے ذرا کچھ کر دیں. چلیں الحمدللہ.
آیت کے ایک حصے کا ترجمہ اس کا غاسق اذا وقب، جانتے ترجمہ کیا ہے؟ جو جانتے ہاتھ کھڑا کرے. ایک بندہ جانتا ہے بس. غاسق اذا وقب کا ایک بندہ جانتا ہے ترجمہ. اچھا دیکھیں، ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، پریشان نہ ہونا. اچھا ایک لفظ تو آنا چاہیے نا، نہ صورت کا ترجمہ مکمل آتا ہے، ایک آیت کا بھی نہیں آتا، آیت کے ایک حصے کا بھی نہیں آتا ترجمہ، ایک لفظ کا تو آنا چاہیے. اعوذ کو ترجمہ سب کو آتا ہے، مجھے پتا ہے الحمدللہ. جانتے معنی کیا ہے اعوذ کا؟ پناہ مانگنا تو ہر بندہ کہتے ہیں، جو بھی قرآن پڑھتا تو ترجمہ بریلوی کا پڑھیں، دیوبندی کا پڑھیں، سب پناہ مانگتے ہیں کہ نہیں؟ صحیح معنی کتنے لوگوں کو آتا ہے کہ پناہ مانگنا کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اگر غیر اللہ سے پناہ مانگ لی تو اسے کیا کہتے ہیں؟ شرک فی العبادہ کہتے ہیں، شرک اکبر ہے. یہ کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ فلق کا کیا معنی ہے؟ بولے نا، صبح. الحمدللہ. غاسقین کیا چیز؟ ہاں چھا جانا. غاسق چھا جانا. ارے کیا ہو گیا، الٹا پڑھتے ہو ترجمہ کے. وہ وقب کا ہے، میں غاسق کا پوچھ رہا ہوں. رات یا اندھیرا، رات کو بھی کہتے ہیں، اندھیرے کو بھی کہتے ہیں. اور وقب چھا جانا. الصمد کا کیا معنی ہے؟ چلے سورۃ الفلق تو تھوڑی سی لمبی ہے. سورۃ الاخلاص تقریباً ہم جب جلدی میں ہوتے ہیں تو سورۃ اخلاص ہی پڑھ کے نماز جلدی ختم کر لیتے ہیں. الصمد ہم بار بار پڑھتے ہیں. صمد کا کیا معنی ہے؟ بے نیاز. سب جانتے ہیں، یہ ادھر سے سن کے کوئی بول رہے. بے نیاز کا کیا معنی ہے؟ چلو بے نیاز تو ترجمہ تو پڑھ لیا ہم نے. بے نیاز کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کا محتاج نہیں، پوری کائنات اسی کی محتاج ہو. الحمدللہ. الہ کا کیا معنی ہے؟ سب جانتے ہیں نا، سب جانتے ہیں. الہ کا معنی کیا ہے؟ معبود برحق. لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں لا معبود بحق الا اللہ. ٹیکنالوجی کیا ہے؟ فیس بک کا لوگو کیا ہے؟ یوٹیوب کا کیا ہے؟ ہم جانے یا نہ جانے کوئی فرق پڑتا ہے؟ مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو اگر وہ مر جاتا ہے اور اسے فیس بک کا لوگو نہیں آتا، یا اسے یوٹیوب جانتے ہیں یوٹیوب ہوتا کیا ہے، کوئی فرق پڑے گا اسے؟ لیکن اگر مر جاتا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، پھر فرق پڑے گا کہ نہیں؟ آج ہمارے بچے بھی جانتے ہیں ٹیکنالوجی کیا ہے. میں وقت کم ہے، اس سے ڈبل لسٹ اور بھی کر سکتا تھا، مجھے پتا ہے سب کا جواب صحیح ہوتا. آج کا مسلمان ٹیکنالوجی میں پیچھے نہیں ہے. انفارمیشنز اور علم کا سیلاب ہیں، سمندر ہیں، سب نے غوطے لگائے ہوئے ہیں. ہم نے بھی لگائے ہیں، ہم نے بھی دیکھا، ہم نے بھی جانا ہے. کیا ہم نے یہ جانا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ آج مسلمان امت پیچھے کیوں ہے، ذلیل کیوں ہے؟ آج ہمیں دنیا جہاں کی ہر چیز کی خبر ہے، ہر چیز کا علم ہے. جس کا نہیں ہونا چاہیے تو اس کا بھی علم ہے. اگر نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی ہم نہیں جانتے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں الحمدللہ. لیکن پوری امت کا کیا معاملہ ہے، کہاں پر ہے؟ اس بہترین مہینے میں، برکت کے مہینے میں اگر ہم سب کچھ جان چکے ہیں ابھی تک، لیکن لا الہ الا اللہ نہیں جانا تو پھر ہم کب جانیں گے؟ وہ کون سا علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس علم سے درجے بلند ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. اللہ تعالیٰ تم میں سے، ایمان والوں میں سے ان لوگوں کے درجے بلند فرماتا ہے. الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ایمان پہلے ہے، الذین آمنوا منکم وأوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا ہے، درجے بلند ہوتے ہیں. کون سا علم ہے؟ فیس بک کا علم ہے،
ٹیوٹر کا علم ہے, گوگل کا علم ہے, کون سا علم ہے یہ؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, یہ علم ہے. اور جسے یہ علم آ گیا ہے اس کا درجہ دنیا میں بھی بلند ہے, آخرت میں بھی بلند ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار ہمیں تو سمجھ آ گئی ہے, الحمدللہ ہمیں پتہ ہے. اللہ کا شکر ادا کریں, اگر آپ کو پہلے سے علم ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ہمارے پڑوس میں, ہمارے رشتہ داروں میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے محلے میں کتنی ایسے مسلمان ہیں جن کو لا الہ الا اللہ کا صحیح علم نہیں ہے. ان کے لیے ہم نے کیا کیا؟ مجھے تو پتہ, میں گھر میں سو رہا ہوں, بس کیا کیا میں نے دوسروں کے لیے. آج مسلمانوں کی اکثریت کلمہ توحید سے ناواقف ہے. کون پہنچائے گا یہ پیغام ان کی طرف؟ وہ خود نہیں آئیں گے آپ کے پاس چل کے پوچھنے کے لیے. آپ کیا کرو گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باہر جا کے چلے لگاؤ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کو شیئر کرو, اپنے آفس میں جہاں پہ کام کرتے ہو ان سے ڈسکس کرو, ان تک اس پیغام کو پہنچاؤ. اور جسے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دے دی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا, جس کے اللہ تعالیٰ بہتری کا ارادہ کرتا ہے, اس کے لیے خیر چاہتا ہے, اسے کیا ڈاکٹر بنا دیتا ہے, انجینئر بنا دیتا ہے, پائلٹ بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ترازو میں وہ کون ہے جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے؟ یفقہہ فی الدین, اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. دین کی سمجھ کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. اور یہ بنیاد اگر ابھی تک ہم نے نہیں سمجھی تو ابھی سانس جاری ہے, وقت ہے سمجھنے کا. اور بھائیوں نے یہ چھوٹے سے تحفہ آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے. کلمہ توحید کا معنی ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے جس میں آپ کو کلمہ توحید کا صحیح معنی کیا ہے, ارکان کیا ہیں, شروط کیا ہیں, سب اس کے اندر موجود ہے. اور رمضان کے تعلق سے یا مختلف سیڈیز ہیں. یہ کلمہ توحید کا معنی بھی اگر آپ نے پورا سیکھنا ہے تو سی ڈی بھی ساتھ دی ہوئی ہے. تھوڑا سا وقت نکال کے اگر آپ روزانہ 20 منٹ نکالتے ہیں, صرف رمضان میں روزانہ 20 منٹ اگر ہمارے پاس نہیں کلمہ سیکھنے کے, پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. 20 منٹ نکال کے کلمہ توحید کے صحیح معنی کو خود سیکھیں, خود سمجھیں, پھر آگے تک بھی پہنچ جائیں. آخر میں اس رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 صحیح علم حاصل کرنا ہے. صحیح علم کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. یہ صحیح علم ہے, اسی سے بلند درجات ہوتے ہیں. اور جسے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اس علم نافع کی توفیق عطا فرما دے تو وہی شخص اس دنیا میں اور آخرت میں بھی بھلائی اور خیر کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نمبر 2 صحیح عقیدہ اور منہج. اپنے عقیدہ کو درست کریں. کلمہ توحید کا معنی نہیں جانتے تو عقیدہ غلط ہے. اگر بنیاد ہی غلط ہے تو پھر دین میں باقی کیا رہتا ہے؟ نماز, روزے, زکوٰۃ, حج, صدقات, خیرات سب بعد میں ہیں. بنیاد کلمہ توحید ہے, عقیدہ ہے. توحید تو سمجھ لی ہے, توحید تو جان لیا ہے, لیکن کوئی تکفیروں کے ساتھ ملا ہوا ہے, کوئی صوفیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. منہج میں خرابی ہے. منہج کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ نقشہ ہے یا روڈ میپ ہے جس پہ آپ چلتے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے. دین کے سمجھنے کے طریقے کو منہج کہا جاتا ہے. قرآن اور صحیح حدیث کو صحیح سمجھنے کا نام منہج ہے. صحابہ کرام و سلف صالحین کا طریقہ, انہوں نے قرآن کو کیسے سمجھا, حدیث کو کیسے سمجھا, ان کا عقیدہ کیا تھا اور عقیدے کے اصول کیا ہیں, کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ تو اپنے عقیدہ منہج کو صحیح کریں. پھر تیسرے نمبر پہ اس رمضان میں نعمتوں کا شکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑی نعمت ہے واللہ, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اسلام کی نعمت. آج ہم جمع ہوئے ہیں افطار پارٹی پہ, مسلمان ہیں جمع ہوئے ہیں نا. دنیا میں کتنی لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں اور اس خیر کے مہینے سے محروم ہیں. پھر ان سانسوں کی نعمت جو زندگی ہے, اس وقت ہم زندہ ہیں, روزے رکھنے کے قابل ہیں. کتنے ایسے لوگ تھے ہمارے ساتھ جو اس رمضان کے روزوں کو رکھنے کی تمنا کرتے تھے, کہاں ہیں اس وقت؟ قبر کے اندر ہیں. تو ان سانسوں کو, اس نعمت کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا ہے. روزہ رکھنے, رمضان ایک اور نعمت ہے, قرآن کی نعمت ہے, یہ ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا شکر ہم نے ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا. اور نعمت کا شکر کیسے کیا جائے؟ زبان سے.
3 حصے ہیں نعمت کے شکر ادا کرنے کے. ایک ہے زبان سے، دوسرے دل کے یقین کے ساتھ کہ نعمت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی فرشتہ بیچ میں نہیں ہے. یہ نعمت میں رب کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ساری. اور تیسرے نمبر پہ پورے جسم سے عمل کر کے نعمتوں کو شکر ادا کرنا ہے. اور نعمتوں میں سے رشتہ داری بھی ایک نعمت ہے کہ رشتہ دار ہیں، اور رشتہ داروں کو حق ہے کہ صلہ رحمی کی جائے، یہ ان کا حق ہے. والدین کی قدر جانے، ان کا احترام جانے. والدین کا حق ہے کہ ان کو اف تک نہ کہا جائے، اف تک ہم نہیں کہہ سکتے. اگر وہ بڑھاپے کی وجہ سے کوئی زیادتی کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ، ڈانٹ دیتے ہیں یا مار بھی دیتے ہیں، ان کی ڈانٹ میں بھی دعا ہے، ان کی مار میں بھی شفا ہے اور خیر ہے. ہمیں اف تک نہیں کہنا. یہ ان سے پوچھیں جو اپنے والدین کو کھو بیٹھے ہیں. واللہ وہ تمنا کرتے ہیں کہ بیٹھے رہے کرسی پہ اور مارتے رہیں، وہ گالیاں دیتے لیکن زندہ ہونے، کیونکہ دونوں ہاتھ اٹھ کے ہمارے دعائیں ہمارے لیے کرتے، یہ ہمارے لیے کافی ہے. کب تک سینے میں بغض و نفرت رہے گی؟ آج باپ بیٹے سے جدا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہے، خوبصورت گھر کھنڈر بن چکے ہیں، محبتیں باقی نہیں رہی ہیں. آئے دن ساس اور بہو کا جھگڑا رہتا ہے. کس لیے؟ اگر رمضان میں اپنے دل کو ہم پاک نہیں کریں گے، صاف نہیں کریں گے، کب کریں گے ہم لوگ؟ اس رشتے کی قدر جانیں. یاد رکھیں یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. ہم اپنی مرضی سے اپنے بھائی کو نہیں چنا، اپنے والدین کو نہیں چنا ہم نے. اس کریم کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کے بنائے ہوئے رشتے ہیں. ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نے صلہ رحمی کرنی، رشتے کو نبھانا ہے. اگر ہماری من پسند کے رشتے ہوتے تو الگ بات ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور جب تک کثرت سے استغفار نہیں کریں گے تو یہ سارے معاملے ٹھیک نہیں ہو سکتے. دل پاک کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر کر کے، دین سے دور ہیں، اللہ کی رحمتوں سے ہم دور ہیں. صبح آنکھ کھلتی ہے نافرمانی میں، اور بند بھی یہی آنکھ نافرمانی میں ہوتی ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو کثرت سے استغفار، اس رمضان میں کثرت سے استغفار کرتے ہیں. اپنا ورد بنا لیں، جس وقت بھی آپ فارغ ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. فارغ نہیں ہیں تب بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا جاتا ہے کچن میں کام کرتے ہوئے عورت ہاتھوں سے کام کرنا ہے، پاؤں سے چلنے، زبان کہاں پہ؟ بعض لوگ نعوذ باللہ گانے لگا کے کچن میں کام کرتے ہیں، یا گاڑی میں گانے لگے ہوئے ہیں روزے کی حالت میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کثرت سے استغفار. نیند نہیں آ رہی رات کو، استغفار پڑھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. واللہ استغفار سے زندگی بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی زبانی، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. نصیحت کی ہے اپنے کو، 950 سال نصیحت کی ہے، دعوت توحید ہے. اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، شرک سے توبہ کرو، نافرمانی سے توبہ کرو، کیونکہ وہ غفار ہے. غفار غفور میں کیا فرق ہے؟ غفور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، غفار بار بار مغفرت کرنے والا. خطا ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا، پھر مغفرت کرو، پھر ہو گیا پھر مغفرت کرو، پھر ہو گیا پھر مغفرت کرو، کیونکہ وہ غفار ہے. کیا دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. آسمان کے دروازے بارشوں کے رحمتوں کے کھل جائیں گے. وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کیا چیز باقی رہی ہے دنیا اور آخرت کی خیر کی؟ مجھے بتاؤ کیا چیز باقی رہی ہے؟ اب جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے. نرینہ اولاد کی ضرورت ہے، نرینہ اولاد کی ضرورت ہے، استغفار پڑھو. رزق کی تنگی ہے، استغفار پڑھو. سینہ تنگ ہے، جھگڑے ہیں گھر میں، کثرت سے استغفار پڑھو. واللہ زندگی بدلتے ہوئے دیکھو. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغات، دنیا میں جنت ہو جائے گی، یہ گھر جنت بن جائے گا. بعض لوگ سودی لون لیتے ہیں گھر کو پانے کے لیے. چھت نہیں ہے بچوں کے، چھت ڈھونڈتے ڈھونڈتے سودی لون لے لیتے ہیں اور گناہ اٹھا لیتے. سود سے تو ویسے استغفار توبہ کرنی تھی، پھر نہ گھر بچتا، پھر وہی گھر جہنم کی ایک گڑھا بن جاتا ہے. استغفار کریں.
توبہ کریں, سود سے بھی توبہ کریں, ہر نافرمانی سے توبہ کریں. اور واللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ گھر کیسے آپ کو دیتا ہے. استغفار کر کے تو دیکھیں, واللہ میں قسم کھا رہا ہوں, کہاں سے کیسے مدد آتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اگر دنیا سے چلے گئے, اپنا گھر نہ ہو تو کیا ہے, سر دنیا اپنے گھروں میں رہتی, کرائے میں رہتے, چھت ہے, عزت ہے, محفوظ ہے. ان سے پوچھ جس کے سر پہ چھت ہی نہیں ہے, واللہ سر پہ چھت نہیں رہی. جہاں پہ جنگیں ہو رہی ہیں, کبھی انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ صبح اٹھے گے تو ہمارے سر سے چھت چھین جائے گی ہم سے. سیلاب آتا ہے, پورا گھر اڑا کے لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کریں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.